بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انصاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت دنیا کی بدحالی کے تذکرے میں آیا کہ ظلم و ناانصافی نے پورے عالم کو جکڑ لیا تھا، جس پر قدغن لگانی ضروری تھی اور ظلم کا خاتمہ کر کے انصاف قائم کرنا لازمی تھا، اور بلا شبہ یہ مہم رسالت کے مقاصد میں شامل تھی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کردہ اخلاقیات کے باب میں سر فہرست تھی۔ انصاف قرآن کریم میں کئی آیتیں انصاف کے بارے میں گفتگو کرتی ہیں۔ سورہ نساء میں فرمان الہی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں امانتوں کو ان کے مستحقین تک پہنچانے کا حکم دیتا ہے، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا۔ سورہ نساء میں اللہ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا۔ اے ایمان والو، انصاف کی نگہداشت کرنے والے بنو، چاہے تمہاری ذات ہی کے خلاف کیوں نہ ہو، ماں باپ کے یا رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، کہ انصاف کی رکاوٹ تمہاری خواہشات نہ بنے۔ سورہ مائدہ میں ارشاد ہے، اللہ تعدلوا، کہ کسی قوم کی باہمی رنجش تمہیں انصاف سے نہ روکے، انصاف کرو۔ اسی طرح احادیث میں انصاف کے احکام بہت واضح آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور ماننے والے لوگوں کے سامنے انصاف کی اہمیت، قدر و قیمت کا تذکرہ بارہا فرمایا تاکہ دل نشیں ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ایک فرمان جلیل القدر صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نقل کرتے ہیں، ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، کہ بے شک انصاف کرنے والے رحمان کے دائیں جانب نور کے ممبر پر بیٹھے ہوں گے، جو منصفانہ فیصلے اپنے گھرانے اور اپنے ماتحت لوگوں میں کرتے ہیں۔ اور واضح ہے کہ اللہ کے شایع نشان ہے کہ دونوں ہاتھ بابرکت ہیں۔ اسی سلسلے کی روایت سیدنا ابو ہریرہ سے منقول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا تو اللہ انہیں سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ انصاف پسند حکمراں و بادشاہ۔ بخاری نے یہ روایت کی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آیا کہ جنتیوں کا امتیازی وصف عدل و انصاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل الجنت ثلاثہ، کہ جنتی 3 ہوں گے، ایک عادل حکمراں، دوسرے باتوفیق صدقہ دینے والا، تیسرے رشتہ داروں اور مسلمانوں کے رحم دل پاک دامن صاحب اہل و عیال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھلکتا انصاف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان اعلیٰ اخلاق کی عملی ترجمان تھی جس کی آپ دعوت دیتے تھے، اور جن اخلاقیات کے آپ داعی تھے خود اس کی انتہا پر فائز ہوتے، اور ان بلند اخلاق میں ایک امتیازی صفت عدل ہے۔ ایک مخزومی خاتون کی بات، قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو مخزوم ہے،
مخزومیہ خاتون جس نے چوری کر لی تھی، اس کے معاملہ نے قریش کو فکر میں ڈال دیا۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کون کرے۔ آخر یہ طے پایا کہ اسامہ بن زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز ہیں، ان کے سوا اور کوئی اس کی ہمت نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اسامہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او اسامہ، کیا آپ اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ دیا، جس میں آپ نے فرمایا، پچھلی بہت سی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب ان کا کوئی مالدار شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اگر کوئی کمزور چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ یاد رکھو، اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالوں۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس مخزومی خاتون کا اس دور کے عرب قبائل میں بڑا اثر و رسوخ تھا۔ بیت اللہ کے خدام اسی قبیلے کے ہوتے تھے۔ وہ لوگ اس کی گنجائش ہی نہیں سمجھتے تھے کہ ایک شریف خاندان کی خاتون پر چوری کی پاداش میں اس کے ہاتھ کاٹنے کی حد جاری ہو سکتی ہے۔ عام مجمع میں سزا نافذ کی جائے اور عرب کے تمام قبیلوں میں مشہور ہو جائے کہ قریش کی ایک شریف مخزومی خاتون نے چوری کی، اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ کتنی شرم و عار کی بات ہے اور اس معزز قبیلے کی توہین ہے۔ اس لیے یہ لوگ بے چین ہو کر ایسے شخص کی تلاش میں تھے جو اس مقدمہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرے۔ سزا یا تو ختم کر دی جائے یا کم کر دی جائے۔ ان سب کی نظر انتخاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ شخصیت اسامہ پر پڑی۔ اسامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مدعا رکھا۔ سنتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے اور اس منفی درخواست کو حیرت کی نگاہ سے دیکھا کہ جس عدل کے دفعہ کو امت کے لیے ہادی برحق لائے، اس کے بالمقابل یہ قیل و قال، عرض و معروض اور اسامہ کی وکالت۔ اسلامی عدل چھوٹے بڑے، غلام آقا کا امتیاز نہیں کرتا۔ اس عظیم نظام عدل کو بے اثر بنانے کے لیے اسامہ کی دخل اندازی اور ان کا واسطہ بننا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حیرتناک تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوئے، اسامہ، اللہ کی بنائی ہوئی حد کے بارے میں آپ سے فارشی بن کر آئے ہیں۔ اور اس جملے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ رکے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ عادلانہ نظام کی حقیقت اور معاشراتی نظام میں اس کی اہمیت پر بھرپور روشنی ڈالی جائے، کیونکہ یہ قوموں اور تہذیبوں کی بقا و ارتقاء کے بنیادی اصولوں میں داخل ہے۔ اگر انصاف نہ ہو تو قومیں اور تہذیبیں بحران کا شکار ہو جائیں۔ پھر کیا تھا؟ منبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، فرمایا، قوموں کی بربادی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب عدالتی نظام بحران کا شکار ہوتا ہے، اور واضح رہے، عدالتی نظام امیروں غریبوں کی اولاد یا عوام کے درمیان کسی قسم کی تفریق کا قائل نہیں، اور لوگوں کے شکوک و شبہات کے ازالے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی واضح دو ٹوک مثال پیش فرمائی۔ آپ نے فرمایا، اگر محمد کی بیٹی بھی چوری کرتی تو قانون عدل اس پر بھی نافذ ہوتا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے قانون۔